اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں پھل بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پھلوں میں بہت سی کائنڈز ہیں، اقسام ہیں۔ دی کنگ آف فروٹس، پھلوں کا بادشاہ، یہ کہا جاتا ہے مینگو، آم کو۔ گرمی کا یہ پھل ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی احتیاطیں کیا ہیں، پیش کرتا ہوں۔ آم یعنی مینگو نیا بلڈ بناتا ہے، آنتوں کو قوت دیتا ہے، معدے، اسٹمک کو، گردے کو یعنی کڈنی کو، مثانے اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آم کھانے سے ایسیڈیٹی جو ہے نا، تیزابیت، اس میں فائدہ ہوتا ہے، مگر آج کل عام طور پر کاربائڈ نامی کیمیکل کے ذریعے آم کو پکایا جاتا ہے۔ اس سے تیزابیت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آم کو استعمال کرنے سے پہلے پانی میں کچھ بھگوئیں، اچھی طرح دھوئیں، پھر استعمال کریں۔ آم کو یوں بھی اچھی طرح دھو کر استعمال کرنا چاہیے کہ اس کی گوند وغیرہ صاف ہو جائے، ورنہ گلے میں خراش پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، بعض ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہوں گی نیند نہیں آتی، تو آم کے ذریعے سے کیسے نیند لائی جائے؟ ایک آم کھا کر ٹھنڈا دودھ پی لیجئے۔ ٹھنڈا ایسا نہیں کہ تکلیف دہ ہو، انشاءاللہ عز و جل آپ کو راحت والی نیند آ جائے گی۔ یاد رکھیے، آم کا استعمال کینسر کے مریضوں کو اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، دل کے مریض ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور یہ بھی توجہ میں رہے کہ آم کھانے سے موٹاپا آتا ہے، تو جو انڈر ویٹ ہیں ان کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے یہ، مگر اعتدال کے ساتھ۔ اور جو پہلے سے ہی اوور ویٹ ہیں وہ آم کھانے میں احتیاط کریں۔ آم قبض دور کرتا ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ یا دودھ کی لسی یعنی دودھ ملا پانی یا تھوڑے سے جامن کھا لیں تو گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ سے گیسٹرک پرابلم ہوتا ہے تو تھوڑی سی ادرک ملا لینی چاہیے۔ میٹھا آم اور تازہ آم، اگر اس کا تھوڑا سا گودا حاملہ کو کھلایا جائے تو انشاءاللہ الرحمن بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ آم میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، پیاس کو بجھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آم کاٹ کر بھی کھایا جاتا ہے، کاشے بنا کر، اس کے بجائے اس کو چوس کر کھانا زیادہ بہتر ہے۔ آم کھا کر کچی لسی پی جائے، دودھ ملا پانی پیا جائے تو آنکھوں کی روشنی اور بدن کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت بینیفیشل ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آم کو قدرے ٹھنڈا، کچھ ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر ٹھنڈا کیے بغیر آم کھا لیں تو بدن پر پھوڑے، پھنسیاں اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ آم کو کم مقدار میں کھانا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور آم زیادہ کھایا جائے تو لیور یعنی جگر کی بیماری ہو سکتی ہے، پیٹ بڑھ سکتا ہے، پیاس بہت لگ سکتی ہے۔ آم کو نہار منہ کھانا، خالی پیٹ کھانا، جن کے مزاج صفراوی ہیں ان کو نقصان دہ ہے۔ اب یہ صفراوی مزاج کیا ہوتا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، یہ کوئی حکیم صاحب بتائیں گے۔ یاد رکھیے جو کھٹے آم ہیں نا، یہ کھانے سے گلے اور دانتوں کو نقصان ہو سکتا ہے، زکام اور خون میں خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آم میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی رکھی، یہ پیشاب لاتا ہے، اور جن کو ہائی شوگر ہے انہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، اور پھل تو بہت قیمتی ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کو اور غریب پڑوسیوں کا بھی اللہ پاک ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی کوئی نعمت ملے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ توفیق دے۔